مشہور بھائی، ایک دوست ہیں جن کا سوال ہے. جی جی یہ سوال میں نے اسکرین کے اوپر اپنے دوستوں کو دکھایا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کو سیدھی بات کرنی چاہیے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں پیشگوئیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیوں انبیاء کو آسانی سے نہیں مانا جاتا؟ اس اچھا، کے بارے میرا میں. خیال ہے پیش گوئیوں سے ان کی مراد استعارے ہیں، کیونکہ پیش گوئی تو غیب کی خبر ہوتی ہے، اور جی وہ تو بڑا آسان ہے. کوئی کل کی بات اگر میں بتا دوں یا انیس بھائی بتا دیں تو وہ خبر پوری ہو جائے تو وہ تو خدا کے وجود پر بڑا زبردست ایمان پیدا ہوتا ہے. شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس انداز میں پیشین گوئی کی جاتی ہے جو استعارے کا رنگ رکھتی ہے. دیکھیں، اس کے کئی جواب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے مذہب میں انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا ہے، اور آزمائش کا ایک طریق یہ ہے جس سے سمجھدار میں، مومن میں، غیر مومن میں، بیوقوف میں، جاہل میں فرق واضح ہوتا ہے کہ اس انداز میں بات کی جاتی ہے جس کو اللہ کا قرب پانے والے صاف دل متقی لوگ سمجھتے ہیں. امتحان میں خدا نے ڈالا ہے. دنیا کے سارے ہی علوم پوشیدہ ہیں. سائنسدان بننا اور پھر چوٹی کا سائنسدان بننا کوئی آسان نہیں. انجینئر بننا اور چوٹی کا انجینئر بننا کوئی آسان نہیں. نیوٹن کو نیوٹن اس لیے مانا جاتا ہے کہ اس نے پوشیدہ علوم باہر لا کر دنیا کے آگے رکھے ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام کا لوہا اس لیے دنیا نے مانا کہ انہوں نے وہ اسرار بیان کیے جو عوام الناس کی نگاہوں سے پوشیدہ تھے. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ خدا اس لیے کہ وہ لوگ جو ان اسرار کو کھولتے ہیں ان کا خدا سے تعلق ثابت ہوتا ہے، استعارے کے رنگ میں ایسے الفاظ میں پیشین گوئیاں کرتا ہے جن کو عوام الناس کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے. دوسری اس کی بات یہ ہے، دیکھیں اگر سیدھی سیدھی پیشین گوئی کر دی جائے، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بعض عیسائی کہتے بھی ہیں کہ یہ کیوں نہیں خدا نے کہہ دیا محمد نام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، آمنہ ان کی والدہ کا نام ہوگا، مکہ میں پیدا ہوں گے. تو فرض کر لیں اس طرح کی پیشین گوئی کر دی جاتی تو پھر انکار کس نے کرنا تھا؟ مومن کا اور غیر مومن کا، سمجھدار کا، سوچنے والے کا، غور و فکر کرنے والے کا، اور لاپرواہی برتنے والے کا فرق نہیں رہ جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں ایک ہی طرح کے لوگ نہیں پائے جاتے. دنیا میں بڑے بڑے صاحب علم موجود ہیں. شیکسپیئر ہے، بڑا بڑا رائٹر بیٹھا ہوا ہے دنیا میں، بڑے بڑے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے. اگر بالکل سیدھی سادی باتیں کی جائیں تو عوام الناس تو شاید اپیل ہو جائیں اس سے، لیکن جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کلام کے خدا کا ہونے کے قائل کیسے ہوں گے؟ وہ تو خود استعاروں میں بات کرتے ہیں. اتنی آپ رائٹنگ دیکھ لیں، بڑا بڑا جو شاعر گزرا ہے، رائٹر گزرا ہے، استعارے کے رنگ میں بات کرتے ہیں. جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ منشا نہیں ہوتی اور منشا ہوتی. ان کے لیے الہامی کتابوں میں کوئی ذوق ہی نہیں پیدا ہونا تھا. انہوں نے کہتے تو بچوں کی باتیں ہیں. اسی لیے بڑا بڑا جو شاعر تھا مکہ کا، جب اس نے قرآن کو سنا ہے تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھے کہ یہ ایک انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تیسری وجہ بڑی موٹی ہے، جب آپ استعارے کے رنگ میں بات کرتے ہیں تو اس میں بہت وسیع مفہوم پوشیدہ ہو جاتا ہے. دریا میں، کوزے میں دریا بند ہو جاتا ہے. عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، 16 مشابہتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرۃ الشہادتین میں خود لکھی ہیں. کیا فرض کر لیں، موٹی موٹی بتاتا ہوں جو اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1400 سال بعد آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ شخص بھی 1400 سال بعد آئے گا. دوسرا، جیسے یہودی اس وقت اپنا شان و شوکت اقتدار کھو چکے تھے، مسلمانوں کا بھی یہ معاملہ ہوگا. تیسرا، جہاں پہ دعویٰ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک غیر قوم حکومت کر رہی تھی، رومنز حکومت کر رہے تھے. جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا وہاں انگریز حکومت کر رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی نارمل روٹین کی پیدائش سے ہٹ اس شخص کی پیدائش بھی ایسی ہوگی. آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جڑواں پیدا ہوئے تھے. جڑواں بچے بہت ہی شاذ کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں. تو اس مضمون کو مختصر طور سے بیان کیا جائے اس لیے بھی استعارہ استعمال کیا جاتا ہے.